الاحقاف کے صحراؤں میں بسنے والی ایک ایسی قوم جسے اللہ تعالیٰ نے پل بھر میں خاک کر دیا اور رہتی دنیا تک اور آنے والی کئی قوموں کے لیے اس قوم کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ قوم عاد ہے۔ قوم عاد کا وجود نوح علیہ السلام کی قوم میں سے ہی ہوا۔ قوم عاد نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہی ہے۔ اس قوم کے لوگ دراز قد کے ہوتے تھے اور بہت زیادہ طاقت کے حامل ہوتے تھے۔ یہ قوم بہت زیادہ بہادر، طاقتور اور زوراور قوم تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کچھ یوں کیا ہے: قوم عاد جو ستونوں والے تھے اور نہیں پیدا کیا گیا ان کے جیسی دوبارہ کوئی قوم ان شہروں میں۔ قوم عاد اپنی طاقت کے ساتھ ساتھ بہت فنکار بھی تھے۔ وہ لمبے لمبے درختوں کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیتے تھے اور چٹانوں کو تراشنے کا ہنر رکھتے تھے۔ وہ اونچی اونچی پہاڑوں کو کاٹ کر عالی شان محل بنانے کا فن جانتے تھے۔ یہ قوم جب الاحقاف کے صحرا میں موجود تھی تو یہ علاقہ اس وقت بہت سرسبز ہوا کرتا تھا اور یہ زرعی طور پر کسی خزانے سے کم نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر نعمت سے نوازا تھا۔ یہ اس وقت ایک خوشحال قوم تھی۔ ان کے پاس بے شمار مویشی ہوا کرتے تھے، سرسبز علاقے ہوا کرتے تھے، زرعی طور پر یہ بہت زیادہ مالا مال تھے۔ کھانے کے لیے بے شمار نعمتیں اللہ نے انہیں فراہم کی تھیں، لیکن پھر یہ اپنی طاقت اور حاکمیت کے نشے میں چور ہو گئے اور انہوں نے اپنے غرور میں مست ہو کر زمین میں فساد مچانا شروع کر دیا۔ انہوں نے متکبر اور جابر لوگوں کو اپنے سردار بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قوم عاد کے تکبر کا ذکر کچھ یوں کیا ہے: جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ کہا انہوں نے نہیں دیکھا خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیتوں میں سے انکار کرنے لگ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک موقع دیا اور انہی میں سے ایک نبی بھیجا جو انہیں اللہ کی یاد دلائے۔ اس نبی کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح فرماتے ہیں: ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو۔ اس نے کہا اے میری قوم، تم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، نہیں ہو تم مگر صرف جھوٹ گھڑنے والی۔ قوم عاد اس حد تک اپنی سرکشی میں بڑھ گئے تھے کہ وہ ہود علیہ السلام کی نصیحت کو نظر انداز کرتے تھے جیسے وہ بہرے اور اندھے ہوں۔ یہ اپنی بت پرستی میں مگن رہتے تھے۔ ان کے 3 بڑے بت جنہیں یہ پوجا کرتے تھے ان کے نام حمود، حب اور سمت تھے۔ ہود علیہ السلام نے اس قوم کو 50 سال یا اس سے زائد عرصہ تک نصیحت کرا، لیکن یہ پھر بھی اپنی سرکشی میں مگن رہے اور باز نہ آئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی کو کچھ یوں بیان کرتا ہے: انہوں نے کہا اے ہود، نہیں تو لایا ہمارے پاس کوئی واضح دلیل، اور نہیں ہے ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو صرف تیرے کہنے پر، اور نہیں ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، البتہ تجھے تو دیوانہ کر دیا ہے ہمارے ہی کسی معبود نے۔ جب یہ قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی تو ہود علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور ان کی دعا یہ تھی: اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو ہی میری مدد فرما۔ ہود علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ نے ان پر عذاب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اللہ کے حکم سے ان کے علاقوں میں بہنے والے چشمے خشک ہو گئے، اور اللہ کے حکم سے ان پہ برسنے والی بارشیں بھی بند ہو گئیں۔ ان کے مویشی مرنے لگے، ان کا سرسبز علاقہ خشک پڑنے لگ گیا۔ یہ عذاب کا سلسلہ 3 سال تک اس قوم پر جاری رہا۔ جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کا یہ حال دیکھا تو ہود علیہ السلام نے ایک بار پھر انہیں نصیحت کی اور اللہ کا احکام پڑھ کے سنایا: اے میری قوم، تم مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، پھر تم توبہ کرو اسی کی طرف، وہ بھیجے گا بادل تم پر خوب برسنے والا اور بڑھا دے گا تمہیں قوت میں، اور نہ تم سرکشی کرو مجرم بن کر۔
قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں توبہ کے بہت سے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ابن ماجہ ابن داؤد سے حدیث مبارکہ ہے کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ اسے ہر مصیبت سے نجات دے دیتا ہے اور اسے اس جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ جب قوم عاد پر خشک سالی اور عذاب کا سلسلہ شروع ہوا تو اس قوم کے لوگوں نے اس عذاب سے نجات کے لیے ہر طرح کی تدبیروں پر غور و فکر شروع کر دی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ جب بھی پچھلی قوموں پر کوئی عذاب آتا تھا تو وہ عزیز مقدس کا سفر کرتی تھیں اور اس عذاب سے نجات حاصل کرتی تھیں، اور اس بات پر یقین کفار قومیں بھی رکھتی تھیں۔ اسی لیے قوم عاد کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم میں سے کچھ لوگ عزیز مقدس یعنی کعبے مکے کی طرف سفر کریں گے اور وہاں جا کر اندیکھے خدا سے اس عذاب سے نجات کے لیے مدد طلب کریں گے۔ 70 افراد کا ایک لشکر عزیز مقدس کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت مکے میں معاویہ بن بکر کی حاکمیت تھی۔ معاویہ بن بکر نے ان کی وہاں خوب خاطرداری کی اور ان کے اعزاز میں رقص و سرور کا انتظام کیا، اور یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد بھول کر اس میں لطف اندوز ہونے لگے، یہاں تک کہ 1 ماہ گزر گیا اور یہ لوگ عیش و عشرت اور شراب و شباب کی محفل میں مدہوش رہے۔ جب 1 ماہ بعد معاویہ بن بکر نے ان لوگوں سے ان کے آنے کی وجہ پوچھی تو انہیں یاد آیا کہ وہ یہاں کس مقصد سے آئے تھے۔ اس کے بعد ان میں سے کچھ لوگ کعبے گئے اور وہاں بارش کے لیے دعا کی۔ ان کے دعا کرتے ہی اللہ نے وہاں 3 بادل بھیجے، ایک سیاہ، ایک سرخ اور ایک سفید، اور غیب سے آواز آئی، اپنی قوم کے لیے ایک بادل پسند کر لو۔ انہوں نے صلاح مشورہ کر کے اپنے لیے سیاہ بادل کو پسند کیا۔ اس کے بعد سرخ اور سفید بادل آسمان سے غائب ہو گئے اور سیاہ بادل آسمان پر چھا گیا۔ روایت میں آتا ہے وہ خوشی منانے لگ گئے کہ سیاہ بادل چھا گیا ہے، اب خوشحالی آئے گی۔ پر ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، تو اللہ نے پھر ان پر آندھی کا عذاب بھیجا، جو عذاب اس قوم پر 7 راتوں اور 8 دن تک جاری رہا۔ یہ عذاب اتنا خطرناک تھا کہ اس نے پوری بستی تباہ کر دی اور ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا۔ اس آندھی نے انہیں پہاڑوں، گھروں، میدانوں، ہر جگہ سے نکالا، اور اس وقت ان کا تکبر مٹی میں مل گیا۔ اس عذاب کے سامنے ان کی طاقت بھی ان کے کام نہیں آ سکی جس پر یہ تکبر کیا کرتے تھے اور اللہ کے احکاماتوں کو ٹھکراتے تھے۔ اللہ نے اپنے نیک بندے ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو خطیہ نامی جگہ میں پناہ دی اور اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ کہا جاتا ہے ہود علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی۔ 50 سال کے بعد انہیں نبوت ملی اور 50 سال تک انہوں نے قوم عاد پر نصیحت کی، اور عذاب کے بعد 50 سال تک یہ زندہ رہے اور نیک کاروں کو درس دیتے رہے۔ اللہ ہر قوم کو قوم عاد کی طرح آزماتا ہے۔ وہ رب اتنا طاقتور ہے کہ قوم عاد جیسی کئی قوموں کو اس نے عبرت کا نشان بنایا ہے۔ یہ قوم عاد ہمارے لیے نصیحت ہے تاکہ ہم گمراہی سے بچیں اور اللہ کے احکامات پر عمل کریں اور اپنے رب کو پہچانیں، تکبر سے توبہ کریں اور اللہ کا ہر وقت شکر ادا کیا کریں۔ جب اللہ اتنی طاقتور قوم کو مٹا سکتا ہے تو پھر آپ کیا چیز ہیں؟